بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ کورٹ نے دیا سن کے بہت افسوس ہوا، لیکن ہمارے جو مسلمانوں نے ماضی میں جس قسم کی کوتاہیاں کی مسجد کی تعمیر کے وقت، اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی کسی چیز کی تعمیر کے وقت جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس قسم کے نتائج پھر بعد میں سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک اسی قسم کا نتیجہ ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے اس وقت کے جو سربراہان تھے، انہوں نے جو کوتاہیاں کی مسجد کے بناتے وقت، اور اس وقت جو بھی عقائد کی کمزوری یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال اس کے نتائج آپ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے ہندوستانی دور میں جب برطانیہ کا راج تھا تو ایک زمین تھی جس پہ ڈسپیوٹ تھا ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، اور 20-25 سال سے کیس چل رہا تھا اس کا۔ تو ایک برٹش جج آیا کورٹ میں، اور غالباً کاندھلے کا واقعہ، تو اس نے آ کے یہ کہا کہ فائل نکالی، تو وہ فائل دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ جو کیس ہے یہ کتنا پرانا چل رہا ہے، کیا وجہ ہے یہ اس کا ان کو بلاؤ، کسی سالس کو کال کریں یہ لوگ اور فیصلہ کریں اس کیس کا۔ تو کوئی ایسا سالس جس پہ دونوں کو اعتبار ہو، تھرڈ پارٹی ایسی دیکھیں، تو ایک نام تھا مولانا غالباً عاشق الہی کاندھلوی، تو ان کا نام ہندوؤں نے دیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ وہ جو ہیں وہ ہمارے بہت پرانے ہیں اور وہ جانتے ہیں اس زمین کے بارے میں ساری حقیقت۔ تو جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ عاشق الہی کاندھلوی صاحب کا نام دیا ہوا ہے مولانا کا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بہت قابل اعتبار اور بہت قابل اعتماد شخصیت ہیں، تو لہٰذا ہم بھی ان پہ اپنا اظہار کرتے ہیں اعتماد کا، لہٰذا انہیں بلایا جائے۔ تو مولانا کو جب اپروچ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اصل میں قسم کھا لی ہے کہ میں کسی انگریز کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، تو اس لیے میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو چل کے کورٹ میں بتا دیتے ہیں، یہی جو بھی سچویشن ہے۔ تو آ کے جب کورٹ میں بتایا تو انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ اچھا آپ ان سے کہیے کہ میری شکل نہیں دیکھیں گے، وہ ہم یہاں پہ ایک پردہ لگا دیں گے اور وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے گواہی دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر آئے کورٹ میں، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پر اس وقت اس زمین کے متنازع جس پر ہے زمین پر ہندو اور مسلمانوں میں اس کے لیے آیا ہوں گواہی دینے، اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ یہ سنتے ہی ہندو تو ایک دم مسکراہٹ آ گئی ان کے چہرے پر، اور مسلمانوں کے چہرے پر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، منہ کھلے رہ گئے۔ لیکن چونکہ اعتماد کا اظہار کیا تھا تو اب جو انہوں نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ
اپنی گواہی دے کے فوراً ہی کہنے لگے اچھا میں تو اپنا چلا، اور انہوں نے پیچھے پردے سے اور وہ نکل کے کورٹ سے باہر، اور پیچھے پیچھے سارے سینکڑوں ہندو ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، اور باہر جا کے جناب ان کی خوب واہ واہ کی اور مولانا کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کیا کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں کوئی لیڈر ویڈر بننے نہیں آیا، میں نے تو جو جس کام کے لیے آیا تھا وہ میں نے کر دیا، اور اب میں چلتا ہوں۔ تو یہ کہہ کے جب وہ چلنے لگے تو سینکڑوں ہندوؤں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، اب آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور سارے ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، شہادت ہوئی، اور اس پہ جس پہ 20-25 سال سے ڈسپیوٹ چلا آ رہا تھا اس زمین پر کہ اس پہ مندر بنے گا یا مسجد، اس پہ پھر مسجد تعمیر ہوئی، اور سینکڑوں ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہمیں اللہ کے احکامات کے پاس رکھنا چاہیے۔ اس میں اگرچہ یہ حکم کورٹ کی طرف سے ہے، انسانوں کی طرف سے ہے، لیکن ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرمائیں گے جب ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ فرمائیں گے کہ جو مسلمانوں کے لیے بہتری ہوگی اور مسلمانوں کے انشاءاللہ حق میں ہوگا۔ آج ہم یہی نہیں بلکہ ہم بہت سے ایسے فیصلے جو پاکستان بننے کے وقت مسلمانوں نے اس وقت کیے تھے جس کا آج ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت پاکستان بننے کے وقت ساتھ دے دیتے مسلمانوں کا پاکستان بننے میں تو آج یہ سچویشن ہندوستان میں ایسی نہ ہوتی، یقیناً پوزیشن مختلف ہوتی۔ لہٰذا ہمیں یہ یقین ہے کہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پلانر ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ہم جہاں ہمارے اختیار میں کچھ ہے وہ ہم اپنے اختیار کو دیکھیں۔ ہم کسی فساد اور اس کو جنگ و قتال کو روکنے کے لیے اگر ہم انسانیت کی روشنی میں اگر یہ فیصلے کو قبول کریں کہ اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ میرا میسج اس سلسلے میں ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما اور مسلمانوں میں دین کا سچا جذبہ پیدا فرما، اور مسلمانوں کی جو ہے ان کو ہدایت کی روشنی یا اللہ ہر وقت ان کو ضرورت ہے، یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔